الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیب ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں میرے تو قبل تساں احباب مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا رانا محمد صابر ظہیر صاحب تو خطاب ذی شان سماعت فرما چکے ہو دعا ہے اللہ تعالی علماء کرام دی تشریف آوری تواری ساری حاضری اور خصوصاً امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالسلام انصاری حافظہ اللہ امیر جماعت غرباء اہل حدیث ضلع ڈیرہ غازی خان انہاں دی اور انہاں دی انتظامیہ انہاں دے رفقاء انہاں دے جماعتی احباب دی محنت بزم سجاونا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے سادے توڑے واسطے ذریعہ نجات بنا لیں موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے تے پوری دنیا کائنات دا اتفاق ہے ہر مسئلے تے ہر مکتبہ فکر دا کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے
لیکن مسئلہ موت تے کہیں دا کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ الرحمن دی آیت کریمہ دے تحت اگر اے بات کیتی ونجے تا مبالغہ نہیں، موت بھی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ایک نعمت ہے۔ جس مقام ذیشان تے رب نے موت دا ذکر کیتے، موت دا ذکر کرن دے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، واضح مطلب ہے کہ موت بھی نعمت، خاص کر جڑے ویلے بندہ موت و حیات دی کشمکش ہوئے ول اون ویلے پتہ لگ دے بھی موت نعمت، اور خاص کر جڑے ویلے بندہ معمر تھی ونجے، وڈیری عمر دا تھی ونجے، ڈھیر عمر تھی ونجے، بندہ ول پریشان تھی ویندے، محتاج تھی ویندے، ول بھی اون ویلے پتہ لگ دے کہ موت بہت وڈی نعمت۔ اور موت ایک ایسا مسئلہ ہے جن کے فرار ناممکن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت کنے فرار یعنی موت کے بھجنا، نسنا، دوڑنا، لکنا، چھپنا مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی بندہ موت کے بچ نہیں سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور سورہ یاسین اللہ نے فرمایا لا یستطیعون توسعۃ، جڑے ویلے موت آندی ہے ول بندے کو وصیت لکھن دا بھی موقع نہیں دے دی۔ ہر بندے تے موت آونی، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت چکھنی ہے۔ اور قرآن کریم دے بے مقام تے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تساں اگرچہ کہیں گہری تو گہری کھائیے یا کہیں غار ول بھی اگر وڑ ونجو لگے ونجو تو تاں بھی موت کے نہیں بچا، موت نے کہیں کو نہیں معاف کیتا۔ مرنا ہر بندہ ہے، لیکن بعض لوگیں دی موت آندی ہے ایکسیڈنٹ دی صورت ہے، بعض کو کوئی تکلیف تھی ہے، بعض کو کوئی بیماری تھی ہے، بعض کو نشے دی حالت ہے موت آ گئی، بعض کو بیماری دی حالت ہے موت آ گئی، بعض بندے چنگے بھلے بھی میں موت دا لقمہ بن وینا۔ لیکن سب تو جڑی عظیم موت ہے، سب تو جڑی عظیم موت ہے، اچھی موت ہے، اعلیٰ موت ہے، عظمت والی موت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ جڑی موت ہے، اور جڑی ایمان والی موت ہے، جڑی شان و شوکت والی موت ہے، غیرت والی جڑی موت ہے، دلیری اور بہادری اور شجاعت والی جڑی موت ہے، فخر والی جڑی موت ہے، وہ شہادت دی موت ہے۔ اور شہادت والی موت دی عظمت دی یہ ایک دلیل ہی کافی ہے جڑی میں ہن پیش کرنے لگا۔ وہ کیڑی دلیل ہے کہ یہ پوری کائنات ہے سب تو زیادہ عزت عظمت اللہ نے ساڈے تواڈے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کو دیتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ساکو تو کو تعلیم دیتی ہے کہ تسا موت مانگ نہیں وے سکتے۔ اسا جی میں آدھے نا یا اللہ این بکھ کے بہتر ہے ساکو موت دے دے، اے انداز شرعی طور تے منع ہے، موت منگنی نہیں، یا اللہ سا مر ونجو آ چنگا۔ بعض دفعہ لوگ غصے آ کے بات کر بانے نہیں کرنا، موت تے اون ویلے ہی آونی ہے جڑے ویلے اللہ دا فیصلہ ہے۔ وقت کی نے پہلے نہیں منگنی چاہیے، وقت کے پہلے موت دی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ تیاری تو مراد کے بندہ ہون تیاری کرے بھی میں مرنے پکھے نال لٹک کے مرنے، یہ سمجھو موت دی تیاری ہے، موت دا انتظام کرنا ہے۔ آپ نے تعلیم دیتی ہے کہ موت دا مطالبہ نہیں کرنا، بھਵੇਂ کچھ ہی تھی وجہ، چاہے بیماری ہے چڑ دے پے ہو، کچھ پہ تھی دے ہو، بھوک آ گئی ہے، دکھ آ گئے، لیکن شہادت دی موت دی تمنا خود نبی پاک نے آپ فرمائی ہے۔ ساکو تعلیم ہے کہ موت دی تمنا نہیں وے کر سکتے، مانگ نہیں وے سکتے، لیکن شہادت دی موت دی تمنا صحابہ کرام نے کی تھی ہے۔ اتنی عظیم موت، نبی کریم علیہ السلام رسول عربی
نبی مکرم، رسول محتشم، سید الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، ساری کائنات دے سردار نے یہ تمنا کی تھی آئی، یا اللہ میں نبی دی، میں تیرے پیغمبر دی، تیرے مقتدا دی، تیرے محبوب دی، یہ تمنا ہے کہ کیا تمنا ہے؟ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ نبی کریم علیہ السلام تمنا بیٹھے کرن، پروردگار میری دلی تمنا ہے کہ میں تیرے رستے دے اندر تیرے اسلام کو بلند کریں، جویں قتل ہو ونجا، شہید ہو ونجا، ول میں زندہ کیتا ونجا، ول تیرے رستے دے اندر تیرا دین بلند کریں جے، شہید ہو ونجا، ول زندہ کر لیتا ونجا، ول تیرے رستے دے اندر شہید ہو ونجا۔ شہادت ایسی عظیم موت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک باری تمنا نہیں کی تھی بلکہ بار بار تمنا فرمائی ہے، میرے اتے موت آوے تے قتل تھی جائیں، شہید تھی جائیں، ول میں زندہ تھی وہاں، ول شہید تھی وہاں۔ یہ میں تو کو دسینا پیا شہادت دی موت کتنی عظیم موت ہے، خود نبی سے ہی تمنا کریں دے پر۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، جڑے ویلے شہید بندہ شہید ہو کے اللہ دی جنت دے اندر لگا ونجے، اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات کے نواز دیں دے، اللہ بہت سارے فضل جاری کر دیں دے، حور و غلمان عطا کر دیں دے، جنتی نہران دے دیں دے، جنتی باغات دا مالک بنا لیں دے، سارا کچھ جنت دے میوے تے نعمتاں دیوان دے بعد اللہ کریم شہداء نال مخاطب تھی کہ فرمائیں دے، اے شہید تھی کہ آنا لے ہو، اے میری جنت دے مہمان ہو، اے دسواں حل تشتہون شیئن، تو کوئی جنت انہیں کھیریں تے شہد تے نہریں دے علاوہ، حور و غلمان دے علاوہ، میرے دیدار دے علاوہ، جنتی اناریں دے علاوہ، جنتی مچھلی دے علاوہ، جنتی میں وجات دے علاوہ، ساری جنت میں اللہ نے تو ادا مقدر بڑھائی ہے، این دے علاوہ اے شہید تھی کہ آنا لے ہو، میں اللہ توڑے کے پوچھتا توڑی بھی کیڑی خواہش ہے، توڑی بھی کیڑی چاہت ہے، توڑی بھی کیڑی تمنا ہے، توڑی بھی کیڑی امنگ ہے، کیا چاہتے ہو دسو تسا، جڑی تسا چاہت کرے سو میں اللہ پوری کر دے سا۔ شہیدیں کو اللہ نے بہن کو جڑی تھے، اور شہید تھی کہ جنت دے مہمان بنے بن، اور اللہ سے پوچھے کیا چاہیے دا، یہ جواب سنائے ذرا، جواب سنائے ذرا، کتنی عظمت علی موت ہے، اور یہ کو تھوڑا جہاں تولو ترازو رکھ کے وزن کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے شہید جنت دے اندر، صحیح مسلم میں جے حدیث پاک موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ تمنا پہ کریں، جڑے جڑے اللہ دے رستے کٹیج کے آئے ہیں، شہید ہو کے آئے ہیں، اللہ دی بارگاہ کھیر دیاں نہرین، شہد دیاں نہرین، حور و غلمان، سونے دے بڑے مالات ہیں، ساری نعمتیں دے باوجود اللہ دی بارگاہ تمنا کھڑے کریں، حدیث پاک چے شہیدہ دے کریں، نریدو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نبتل فی سبیلک مرتن۔ اے اللہ ہر شے دتی ای تیرا وڈا فضل ہے، پر سادے شہید ہو کے جنت جاون جندے دل وچ جیڑی دھڑک کھڑی چل دی ہے، جیڑی تمنا کھڑی گھوم دی ہے،
فی اجسادنا، اے اللہ ساجا روحاں ساڈے وجود وچ واپس بھیج جا، سب دنیا دی زندگی دوبارہ دے جا۔ اللہ پاک فرمائے کیا چاہیے وے، زمینیں کماون دا ارادہ ہے، دنیا کٹھی کرن دا ارادہ ہے، دنیا وچ زندگی دوبارہ گھنن دی کیا وجہ ہے؟ اے جواب لینا حتا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے اللہ تیری جنت وچ بڑی چس ہے، بڑا سکون ہے، بڑا مزہ ہے، دودھ دیاں نہریں، شہد دیاں نہریں، حور و غلمان، جیڑی شہد اللہ دی مل ویندی ہے، اتھا بڑھے پا کہنی، سر دا درد کہنی، بخار کہنی، اتھا بیماری کہنی، تکلیف کہنی، سارا سکون موجود ہے۔ لیکن پروردگارا تیرے جلال دی قسم ہے، جیڑا سکون تیرے رستے چ کٹی جانے چ نصیب ہویا او تیری جنت چ نصیب نہیں ہونا۔ اللہ سادے تے احسان کر، ساجا روحاں سادے وجودے چ ولا نے، ساجا دل دے حتا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ساڈا دل دے تو سب زندگی دیندا رہویں، اساں اپنی زندگی تیرے راہ وچ شہید کرنے دے رہو۔ لذت علی موت ہے یا کہنا تھکے تو نہیں بیٹھے دیکھنا میرے ذرا، عظمت علی موت ہے یا کہنا؟ اگر اندے چس نہ ہوندی شہید دوبارہ تمنا نہ کرنا، کیا خیال ہے؟ شہید دوبارہ بڑی عظیم موت ہے، بڑی عظمت علی موت ہے۔ صحابہ کرام جڑے ویلے دعا کرنا تے شہادت دی دعا کرن دے ان، جڑے ویلے تمنا کرنا شہادت دی تمنا کرن دے ان۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں، انہاں دی لخت جگر تے دختر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین زوجہ رسول نو بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے دعا چاکی تھی ہے، کیڑا عمر ہے؟ شیطان کے پچھانے تیری عمر کیا ہے؟ وہ کہ میرے سامنے عمر دا نانا گدا کرو جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جندے کہ شیطان بھی ڈر ویندے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی اللہ کریم نے کہیں کو بناونا ہویا تے اللہ پاک عمر کو نبی بناویا۔ شجاع عمر، جلیل القدر عمر، بہادر عمر، دلیر عمر، قرآن دا قاری عمر، عادل حکمران عمر، میرے نبی دا سسر عمر، حضرت علی دا دماد عمر، کفر واسطے ننگی تلوار عمر، ہاتھ جا کے دعا کیا بیٹا کریں دے؟ بنگلے نہیں بیٹا منگدا، پلاٹ نہیں بیٹا منگدا، زمین نہیں بیٹا منگدا، صحت نہیں بیٹا منگدا، عافیت نہیں بیٹا منگدا، پتر نہیں بیٹا منگدا، دھی نہیں بیٹا منگدا۔ اے جڑی وڈی عظمت والی موت ہے، حضرت عمر دی زبان جڑے ویلے حرکت چاہیے، اے او پیاری زبان ہے۔ اللہ فرمے دے عمر دی زبان تے اللہ نے حق جاری فرمائے، عمر زبان نال رائے دے ویا، اللہ عمر دی زبان کو قرآن چا بنے دا۔ ایسی زبان جڑی زبان تے قرآن نازل ہوئے، ایسی زبان جڑی زبان عمر تے حق نازل ہوئے، اے زبان جنا حرکت چاہیے، اللہ دی بارگاہ تے دستے دعا پھیلائیں۔ حضرت عمر دعا پہ کرن، اللہ حکمران بنائی تیرا فضل ہے، عدل عطائی تیرا فضل ہے، دنائی دیتی آئی تیرا فضل ہے، روب دیتی تیرا فضل ہے، میری رائے کو شریعت بنائی تیرا فضل ہے۔ میں خطاب دے بیٹھے عمر دی دلی تمنا ہے، اللہ اپنے رستے سے شہادت نصیب فرما دے۔ کتنی عظیم موت ہے، تیجی دلیل دینا پیا تو آپ کو کتنی عظیم موت ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک
حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ بیٹھان تے آکھن لگے ن سونے ہو کینجی دعا پہ کریں دے ہو بابا جی کینجی دعا پہ کریں دے ہو شہادت علی تواری دعا میں کچھ سمجھ چاہ گئی ہے لیکن اگلے جملے جڑے نے قابل تعجب ہیں جی میری دھی بیٹی کیڑا تعجب ہے ابا جی تسا فرمے دے بیٹھے ہو اللہ شہادت بھی دے تڑے بھی اپنے پاک رسول دے پاک شہر جا میرے واسطے قابل تعجب ہے مدینے پاک چ لڑائی تھی ہونی کہنی امن دا شہر ہے تے تو آپ شہادت نصیب ہونی کہنی حضرت عمر نے جواب دیتے میری بیٹی اللہ وسائل تے اسباب پیدا کرن تے آوے تے اللہ قادر ہے اللہ دے اگو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اللہ پہ وسیلہ بنے سی میڈا کم دعا کرنا اللہ دے ساکو عمر دی دعائیں جی پسند آئیے اوہ جڑے ویلے پردے دی رائے دیتی اسا قرآن چا بنایا جڑی جڑی رائے دیندہ اسا قرآن چا بنے دیا سے ان رائے والی زبان نال شہادت دی دعا کرے اسا قبول نہ کروں کی میں ہو سکتے اسا مت کیا کیتے شہادت بھی دیتی سے نبی دے شہر چی دیتی سے اے تک تے عمر دی دعا قبول کیتی سے شہادت دی دعا کرنا ساکو اینجا پسند آئے اسا تریجا فضل اضافی جاری کر دیتے سے شہادت نبی دے مسلط نصیب فرما دیتے سے کتنی وڈی موت ہے دیکھنا میرے ذرا کتنی وڈی موت ہے حضرت سیدنا عمر شہید ہوئے کہ نہ ہوئے بولو مصلی رسول تے ہوئے نا کیا بات ہے فجر دی نماز پڑھیں جائیں شہید ہوئے نا شہادت بڑی عظیم موت ہے مرد کی طرح اور چوتھی بات سن رہا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑے ویلے کوئی بندہ اللہ دے رستے کٹی جو ونجے قتل ہو ونجے شہید ہو ونجے ان دی کیفیت کیا ہوندی ہے اے جا خون دا قطرہ دا زمین تے کہنی ڈھاندا ہوندا اللہ ان دے اتے انعامات دی بارش کرنے دے اللہ ان دے اتے رحمت دے پرنالے کھولنے دے پہلا انعام اجا قطرہ کہنی ڈھاندا اللہ ان دے گناہ معاف کرنے دے دوجا انعام اجا خون دا قطرہ کہنی ڈھاندا اللہ کو جنتی ٹھکانہ دکھا دیں دے تریجا انعام اجائیں دا خون دا قطرہ کہنی ڈھاندا ہوندا اللہ کو ایمان دا لباس پوا دیں دے چوتھا انعام اجائیں دا خون دا قطرہ کہنی ڈھاندا اللہ عذاب قبر کے بچا چھوڑیں دے پنجواں انعام اجائیں دا خون دا قطرہ کہنی ڈھاندا ہوندا اللہ پاک ان دے روح کو چاکیں چھوٹے چھوٹے پرندے تے کندیلیں وچ پرندے جب پاکیں اللہ پاک قیامت دے قائم تھی ون تک شہیدیں دے روحیں کو پوری جنت دی سیر کرن دی اجازت عطا فرما دے نمازی دا اعزاز نہیں حاجی دا اعزاز نہیں روزے دار دا اعزاز نہیں اے سخی دا اعزاز نہیں اے عالم دا اعزاز نہیں کاری دا اعزاز نہیں اے او مسلمان دا اعزاز ہے جڑا اللہ دے رستے کٹیج وجے جڑا اللہ دے رستے شہید ہو ونجے سونے سونے ساوے کلر دے پرندے شہداء دیاں روحاں ونجن ساری جنت دی سیر کریں جا وجاؤں اللہ دے نبی کریم دا فرمان ہے مغرب تھی دیئے شام دا ٹائم تھی دے اے پرندے ساوی شکل آلے انہ دے گھر کتھا ہوندن انہ دے گھونسلے کتھا ہوندن انہ دیا کندیلاں کتھا ہوندن کتنے خوش نصیب ہیں نبی پاک نے فرمائے انہ دے گھونسلے اللہ دے عرش دے نال لٹکے ہوئے ہوندن سبحان اللہ ڈھلی عظیم موت شہادت دی میں سارے دلائل دے ساں کوئی اضافی بات نہ کرے ساں اے جڑا وڈا اعزاز ہے اے جڑا وڈا اعزاز ہے اللہ نے خون کو حرام کر دیتے تے خون وچوں بو بھی اندی ہے سمیل بھی اندی ہے
اپنا خون بھی جسم تے لگا ہویا ہوئے برداشت نہیں ہوتا، کپڑے تے لگا ہویا ہوئے صاف کرن دی جلدی کریں دے ہیں، وہ جڑے ویلے خون نکلے اپنے بھی نال باہر تے تیار نہیں ہوندے۔ اے شہید دا اعزاز ہے، اللہ دے پاک نبی فرمائے ان دے خون دا قطرہ جڑے ویلے ان دے جسم وچوں نکلدا وداون دے، اللہ پاک فرمائے دے میرا پیغمبر میں کو میرے رب ہون دی قسم ہے، میں اللہ پاک نے خوشبو جنتی بنائی ہے جندا نا کستوری ہے، ساری کائنات دیاں خوشبوواں رلن کستوری دا مقابلہ نہیں کر سکدی، تے ساری جنت دی کستوری رلے شہید دے خون دے قطرے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدی۔ کیسے سمجھ آندی بھی ہے؟ میں دلائل ڈھیر سارے لکھی بیٹھا ہوں، تمہاری ایمیں توجہ رہ گئی تو میں تمہارا ایمان انشاءاللہ ودھائی رہا سا۔ آنکھو شہادت دی موت بڑی، یہ لفظ عظیم بولو چاہ میرا ہاں ٹھار پوسی، شہادت دی موت بڑی، بولو نمازی مر گئے حساب لینا ودے، روزے دار مر گئے حساب لینا ودے، حاجی مر گئے حساب لینا ودے، سخی مر گئے حساب لینا ودے، عالم مر گئے حساب لینا ودے، کاری مر گئے حساب لینا ودے، شہید دی جڑے ویلے موت آوے اللہ پاک نے سارے گناہ بھی معاف کرنے نہ رہے، جڑا بندہ اللہ دے رستے کٹی جو ونجے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والعرفو عرف المسک، شہید دے خون دے قطرے وچ خوشبو اتنا ہے کہ جنت دی کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہید دی موت آکھو، یہ لفظ عظیم تساں بولنا ہے، ساریاں تساں بولنا ہے۔ انشاءاللہ نماز اپنے ٹائم تے تھی سی، 9:30 نماز ہے نا، ٹائم تے تھی سی، اٹھنا نہیں، سجے کھبے نہیں دیکھنا، جتنا تساں نظم رکھسو، جتنا ڈسپلن رکھسو اتنا تہاڈا فائدہ ہے۔ اے جلسے خاموش دعوت ہوندن، کیمرے لگے پن، موبائل لگے پن، لائیو چلدا پیا ہوندا، ریکارڈنگ تھینی پی ہوندی ہے، ہر مکاتب فکر دے بندے دی تواڈے مجمع دے نظم تے ادب تے احترام تے ڈسپلن تے نظر ہوندی ہے۔ اگر تسا مساجد دا احترام کر کے بیٹھے ہو، اپنے علماء دا اکرام کر کے بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دی عزت کر کے بیٹھے ہو، اللہ دی قسم ہے یہ خاموش ادب بھی بہت سارے لوگوں دی ہدایت دا رب ذریعہ بنا لے۔ انتہائی ادب نال بیٹھے کرو، جتنی دیر بہو بڑے ہی واسطے پروگرام تے مختصر کیتا ویندے تاکہ لوگ بڑے خشوع و خضوع نال تے بڑی توجہ اور ہم آہنگی نال سنن، بڑی توجہ نال سنن۔ آکو شہید دی موت، کوئی زبان چپ نہ رہے، کوئی زبان چپ، آج تو نہیں چپ رہنی چاہیے، آج تو ڈمہاری شہادت ہے، آج بھی اگر زبان چپ رہ گئی تو ول کدا علیہ سی شہادت دی موت، بولو شہادت دی موت۔ اللہ پاک دا قرآن سننا چاہتے ہو؟ قرآن سننا چاہتے ہو؟ میرے ڈکی ذرا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمائے کائنات والے ہو خبردار 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 خبردار، یا اللہ کیڑی شاید خبردار ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا چٹیل میدانے تے زندگی گزارن والے ہو، اوے اپنے بالیں بچیں چ خوش رہن والے ہو، جیڑے تواڈے عزیز میرے رستے چ کٹی جگن، خبردار اپنی زبان تے تالا لائی رکھا ہے، میرے رستے چ کٹی جانا جے کو مردہ آکھن دی اجازت۔ واہ 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 واہ، کتنی عظیم موت ہے، سبحان اللہ۔ سمجھو پورا قرآن حدیث ہے بھی شہید دی طرف داری ہے، کتنی بڑی وکالت ہے، کتنی بڑی رب وکالت پیا کرے دے، اے خبردار زبان تے تالا لائی رکھا ہے، متا تساں کو مر گئن
اللہ دے خبردار 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 ہوئے نمازیوں روزے داروں حاجیوں تساں اپنی زبان نہیں ہلاونی جڑے میرے رستے کٹیج گئے انہاں کو مردہ آکھن بھی گوارا نہیں کرنا یا اللہ انہاں دیا گھر والیاں بیوہ ہو گئے مردہ کیوں نہ کیجئے انہاں دی اولاد یتیم ہو گئی ہے مردہ کیوں نہ کیجئے اللہ کریم فرمائے دے کیویں تساں مردہ آکھ سکتے ہو ذرا میرے کے تٹ پوچھو میں اللہ نے کتنا محبت کی تھی ہے یا اللہ کتنا کی تھی ہے اللہ دے بالا ہے یا شہید دی جڑی موت ہے او قوم دی حیات ہونی ہے شہید کی موت قوم کی حیات ہے شہید مرن دے بعد حیات جاودانی پا جاتا ہے یعنی شہید مرن دے بعد ہمیشہ دی زندگی پہنے اللہ دے ای جہان کے کٹیج گئے اگلے جہان اللہ اگلے جہان دی حالت کیا ہے اللہ دے بالا اللہ دے انہیں کو مردہ نہ کھوئے زندہ انہ دا نام زندہ ہے انہ دے کارنامے زندہ ہے انہ دا کردار زندہ ہے انہ دا تلوار چلاونا زندہ ہے انہ دا قرآن پڑھنا زندہ ہے انہ دیا نمازہ پڑھنا زندہ ہے انہ دا ذکر زندہ ہے انہ دی وجہ تو اسلام زندہ ہے انہ دی وجہ تو پرچم زندہ ہے انہ دی وجہ تو دین زندہ ہے انہ دی وجہ تو ایمان زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ انہیں کو مردہ نہیں آکھنا اے زندہ انہ دا بھرم زندہ ہے انہ دا وقار زندہ ہے انہ دی عزت زندہ ہے انہ دی شرم زندہ ہے یا اللہ زندہ ہے ساکو تا سمجھ نہیں اندی کیویں زندہ ہے اللہ دے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تو آپ کو ٹوہے چونجان دی لوڑ نہیں تو آپ کو گھونگلوں کے مٹی لہاوان دی لوڑ نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ چپوان دی لوڑ نہیں اور ڈھیر سیانے بنان دی لوڑ نہیں جیڑی زندگی انہاں کو مائن دیتی ہے وہ زندگی دا تو آپ کو شعور ہی نہیں ہو سکتا آج دے بعد تساں میرے رستے کٹی جانا جے کو مردہ نہیں آکھنا بلکہ اللہ نے انہاں کو زندگی عطا کر لیتی ہے مردہ آکھن دی بھی اجازت نہیں اچھا اللہ سہی آکھن دی اجازت نہیں سوچ تو سکتے ہیں نا دماغ اچھ بھی یہ مردہ ہو سن اللہ دے ہوئے خبردار خبردار یہ قرآن دی آیت پہ پڑھ دا نہ تو آپ زبان نال آکھن دی اجازت ہے نہ تو آپ دماغ نال سوچن دی اجازت ہے سوچ بھی نہیں سکتے کہ مردہ ہیں یا اللہ کیویں اللہ قرآن چاہدے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ دے تساں سوچ ہی نہیں وے سکتے اچھا اللہ سیاں جے جی دین کھندے پیندے کیویں اللہ دے میں جانا میرا کم جانے میرے اوتے یقین کرو یرزقون میں اللہ جنت دے میوے کھویں تو آدھے دنیا دے کھانے دی لوڑ کھینی نہ بولن دی اجازت ہے نہ گمان کرن دی اجازت ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا جڑے مرے رستے جلڑن کٹیج ونجن شہید ہو ونجن یا غازی بن کے والا من دعائیں صورتیں چمہ اللہ انہیں کو اجر عظیم عطا کر دینا کیڑی شاہ عطا کر دینا قرآن سن جائیں تھکتے نہیں گئے آنکھوں تک بھی ہے سنا دے وہاں وہ سنا دے وہاں شہید دی موت جتنا زور میں لے ہوں دا آدھت اللہ چاہا شہید دی موت ٹھیک ہے باہر والے بے محلے چ بیٹھے ہو لیکن میں دیدہ بیٹھا تو آگو باہر والے بھی اندر والے بھی سارے باہر والے نے کنہیں دے میں کو نا ہی اندن امید ہے آپ اٹھیا انہوں نے نا سڑے سائے
اٹھی آؤ اندروں جا ہے پئی جتنا میرے قریب آوا سو اتنا محبت وسی میں وقت پوچھدا پیاں مسجد گونج ونجے لوگیں کو پتہ لگے شہید نال محبت کرنے والا مجمع ہے شہید دی موت چس کہیں نہیں اللہ دی قسم ہے ایو حال تو میری باسی ہے شہید دی موت عظیم موت ہے شہید دی موت عظیم موت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك اے شہادت موت وذلك هو الفوز العظیم کچھ آگو سبحان اللہ اللہ دے شہید میرے نال وپار کریں دے کیا کریں دے وپار جان دے ہو اوے وپاری ہو وپار جان دے ہو شہید میرے نال سودا کریں دے شہید میرے نال معاہدہ کریں شہید میرے نال ایگریمنٹ کریں دے کشے تو سمجھ جا سی تو آگوں شہید میرے نال ایگریمنٹ کریں دے معاہدہ کریں دے وپار کریں دے تجارت کریں دے سودا کریں دے یا اللہ کیا کریں دے اللہ دے شہید میں کو دو چیزاں دیں دے میں ایک چیز دینا یا اللہ کیڑی اللہ دے شہید اپنا مال بھی سارا میرے نام تے قربان کرنے دے تے اپنی جان بھی قربان کریں دے یا اللہ تو کیا دے نہیں اللہ دے بے ان لہم الجنہ میں اللہ پاک کو جنت دا وارث بنا دینا اے جڑے ویلے سودا تھی دے قرآن پہ پڑھنا میرے کی اللہ دے اوے دنیا کائنات دے پلاٹیں دا سودا کرنا لے ہو اوے دکانداریاں کرنا لے ہو تجارتاں کرنا لے ہو کاروبار کرنا لے ہو ذالکا اے سودا ذالکا اے وپار ذالکا اے تجارت میرے نام تے پیسہ قربان کرنا میرے نام تے جان قربان کرنا اللہ دے جڑا وپار ہے ہو الفوز العظیم ایک کامیابی دا ذریعہ ہے جڑا بندہ اپنا مال تے اپنی جان میرے رستے قربان کر دے وے میں اللہ کو جنت دا وارث بنا دینا بلا پوچھنا اپنے بزرگیں کے شہید دی موت بولو شہید دی موت شہید کو جنت مل دی ہے یا نہیں مل دی کتھا لکھیا کھڑے قرآن ہے کتھا بولو کتھا اللہ دے سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ سورہ یاسین ایک شہید کھڑا ہوئے جہاں نا حبیب نجار ہے جڑے ویلے مارکا سارے رل کے کو توحید دی خاطر پہ مرے ہیں مارا کھندا پیا نال ساری توحید دا بیان بھی سنے دا پیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمنت بربکم فاسمعون اللہ دے برادری کو ساری توحید میں سنے دا کھڑا سوٹے بھی جھلیں دا کھڑا جڑے بلے روح نکلن لگی ہے ساری رحمت بھی جوش چاہیے اسا اعلان چا فرمائے کی لدخل الجنہ کی لدخل شہید کی دے میں دے کی لدخل فرعون دی گھر والی سیدہ آسیہ بھی شہید ہوئی جڑے ویلے ہتھے پیریں تے میکھاں ٹھوکیاں گئن ہتھے پیریں تے میکھاں ٹھوکیاں گئن
تے فرعون دا گھر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان گھن بدن وچ میخاں تو جھلیں گی تے حضرت آسیہ کو آدھے مکان تیڑا ہے پلاڑ تیڑین رقبے تیڑین حکومت تیڑیے جیڑی شیادی میں دیون تے تیار ہوں پر اللہ دی توحید چھوڑ دے رب دا قرآن دے آسیہ ایمیں اداس نظرہ آسمان دو لے کے آدھیے پروردگار اے ظالم مکانے دے تانے مرندہ بیٹھے تیڑا مکان کتا ہے جڑا شہید دے بدلے چ وعدہ کتابی اللہ دے میں قرآن چ ذکر کر چھوڑے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین اللہ دے اساں آسمان دے پردے کھول دیتن دیر نہیں سے لائی ایک سیل سونے دی تے ایک سیل چاندی دی تے گارا کستوری دا اسائی میں دیر نہیں لائی کون فایا کون جنتی مکان بن گئے اندر کھڑا ہویا بندہ باہر نظر دا باہر کھڑا ہویا بندہ اندر نظر دا آسمان دے پردے کھول کے جنتی مکان سامنے کر دیتے سے چہرے تے مسکراہٹ آئی روح پرواز کر گئی ہے وجود فرعون دے سامنے آ اسا روح کو جنت دے اعلیٰ مقام تے فیض فرما دیتے سے شہید کو اللہ نے جنتی بنایا میں ایک بھی گال میں کو یاد آ گئی ہے تھک تو نہیں گئے جنگ احد تھی وانا لیے دو صحابی سائیڈ تے بیٹھے ہوئے ایک پاسے بیٹھے ہوئے تے دو ایک روجے کو آدھن یار جنگ تھی وانا لیے اپنے اپنے دل دی تمنا منگ دے میں دعا کرے نا تو آمین آکھی تو دعا کریں تو میں آمین آکسا دس چھوڑا دعا کوئی دس چھوڑا دس چھوڑا میں دعا کرے سا تو آمین آکھی تو دعا کرے سے میں آمین آکسا نبی کریم علیہ السلام دے دوئے صحابی ہیں تے دعا پہ کریں پہلا صحابی حضرت سعد پہ نبی وقاص رضی اللہ جان دے ہو سعد کون ہے جان دے ہو اجا میں شہادت حسین والے پاسے انشاءاللہ ونجنے جے تھوڑا روح تھی آتا آگ سو تو قسط کر کے انسوں بعد اگلی دفعہ سنا لے سو توجہ ہے انشاءاللہ تھکے دنیا بیٹھے اوہیں اعتبار ہو پیٹ کوٹے وانج تک ہی رہ نہیں سے سکتے اتھا ہی بیٹھے رہوں اللہ دے گھارج تہیں بیٹھے انشاءاللہ اگر موت آ گئی تو شہادت ہی موت ہے گھروں مکلوائی آئے ہوئے نا انشاءاللہ ہاں یہ دعا کرو اللہ کوئی نماز پڑھ جائیں قرآن پڑھ جائیں دین سن جائیں سمجھیں جائیں اگر موت دے وے اللہ دی قسم ہے بڑی عظیم موت ہے مرنا تو ہوئے ہے کہ نہیں مرنا کہ موت آ ونجے دین دا کام کریں جائیں طبیعہ کیا چاہیے ہے یہ دو صحابی کیا بیٹھے کریں دن اونچا جواب دو دعا کیا بیٹھے کریں دن ایک صحابی حضرت سعد بن بولو یار یہ پتہ ہے تو کو سعد کون ہے احد دا میدان ہے میرے دیکھیے میرے جملے ضائع نہ کری نہ تے میں کو ارمان لگ سی جتنی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں سارے دی عزت کرے نا تکریم کرے نا میں تساں سارے کے ہر لحاظ نال گھاٹاں کماں لیکن میرا ترلا ہے میری گزارش ہے اے سعد کون ہے احد دے میدان ہے جلے کافر میرے نبی تے حملہ کیتے میرے نبی پاک گھیرے چن تے بڑی پریشانی ہے چن آپ نے صحابہ کو فرمائے اے چڑھائی کرے نن لگدا ہی میں اے میرے اوتے چڑھائی کرے نن اگر انہیں دی چڑھائی کے بچنے تو ونجو سعد کو گولو کہے کو گولو جوان بھجدا گئے سعد تک نبی سے یاد کریں دے پن حضرت سعد آگن آقا میں حاضر میری جان قربان آپ نے فرمایا سعد میرے سامنے کھڑ سامنے دشمنے دے نشانے بڑا ایمیں کمان وچوں تیر کڑدا تے چلیں دا آدھے سونا تیر گھاٹن تک کافر زیادہ ہیں فرمایا میں تیرے پیچھو تھپکی واسطے کھڑا آج تیر چلیں دا تو نہ تھک سیں اللہ تیر مکیں دا نہ تھک سیں سعد تیر مار ارمے یا سعد
سات صحابہ کرام وچوں صحابی ہن جنہاں دا نشانہ نہ چکدا ہا، سات کھڑ لا نشانہ، سات نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے، بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے، بیا نشانہ لائے کافر ڈھائے گئے۔ اوے محمدی مسجد مرکز ابن تیمیہ جی بلاک ڈی جی خانے چامنا لیو، اے میرا جملہ یاد رکھا ہے، سونے نال تلا ہے ساری دنیا آنکھ جو لیے سونا سادہ پیو ماترے تے قربان ونجے، ساتھ تیر کھڑا چلیں دے، تیر کھڑا چلیں دے، میرے نبی دے اکھاں وچوں آنسو ہیں، آپ مونڈھے تے تھپکی دے کے آدن ساتھ تیرے تے میں محمد دا پیو ماں قربان ونجے۔ ایتا عظمت صحابہ دا نعرہ مار بھئی شاباش۔ اینجا جوان خوش نصیب ہاتھ چاہتے سی دعا پیا کریں دے، بس شاٹ پہ کریں دے، دیکھو میرو دعا تے غور کریں ذرا، دعا تے اساں تا دیں کہ تھیں اللہ کرے پہلے جنگ تھی وے نہ جے تھی وے ہی صحیح تو ساکوں اللہ کرے اگو سمجھ گئے ہو سو ساکوں اللہ کرے کہ وہ چھٹی مل وجے، کیا خیال ہے کہ تھیں کوئی ہوئے نا بھڑا دالا چکر اساں دے اللہ کرے اساں گھر ہوں آئی میری وارے ایرے قدرہ حضرت سعادہ دن اللہ سائیوں ایرے ایک جوان دعا بیٹھے کریں نہیں لوہائیں ہاتھ چاہتی بیٹھن ایک دعا کرنا پہ بیا بولو یار بولو اللہ سیاں میرا سامنا ایک بہادر دشمن نال تھی وے میں ہوں دے اتے حملہ کراں او میرے تے حملہ کرے میں ناکام تھی ونجاں او کامیاب تھی ونجے یا وقت میں حملہ کراں اللہ پاکا میں ہوں دے اتے غالب آ ونجاں میں ہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہوں یا اللہ میں کافر کو ختم کرنے ہوں تا غالب آ ونجاں حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی دعا بیٹھا کریں دے تے حضرت نبی دا صحابی عبداللہ بن جاش آمین بیٹھے آدن جیڑے ویلے حضرت سعد نے دعا کر دیئے حضرت عبداللہ دیواری آئیے حضرت عبداللہ ہاتھ جن آدن پروردگارا میں عبداللہ دی دعائے جری بہادر دشمن نال میرا سامنا ہوئے او میرے تے حملہ کریں میں اندے تے حملہ کروں میں ناکام تھی ونجا او کامیاب تھی ونجے او میں کو کٹ دے وے میرا نک کٹ دے وے میرے کان کٹ دے وے میرے ہونٹ کٹ دے وے حضرت سعادہ دے آمین تے دور دی گالے میں عبداللہ بن جاش دی دعا سن کے رو پیاں میرے اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرا دل اداس ہو گئے جھجکی شروع تھی گئی ہے کہ جی دعا پیا کریں دے میں ذرا چپ کی تھی حضرت عبداللہ دن سعادہ یار میں تیری دعا تے آمین آکھی ہیں تو بھی میری دعا تے آمین حضرت سعادہ دن میں آمین آکھی ہے جنگ احد شروع تھی گئی ہے لڑائی جڑے ویلے تھی ہے لڑائی ختم تھی من دے بعد سارے شہداء دا نبی صحیح ودے دے دیاں چکر ودے لے دیاں حضرت سعادہ دن میں بھی نالامی جڑے ویلے حضرت عبداللہ بن جاش دیواری آئی ہے زمین دے اتے لاش مبارک موجود ہے ناک کچا پیا کان کچے پیان ہونٹ کچے پیان ایمیں لگدا جی میں دھاگے چبوچیاں ودے پہنے ہوں اللہ پاک نے ان دی دعا قبول فرمائی ہے اللہ پاک فرمے دے شہادتی موت اتنا عظیم موت ہے اللہ دا پاک نبی تمنا کرنے رہ گئے اتنی عظیم موت ہے نبی دے یار بھی تمنا کرنے رہ گئے سارے لوگ جڑے لوگ پہلے لگے گئے نبی پیغمبر رسول بھی سارے انہیں گوارے دے سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا وینا انہیں کوئی شہید کر دیتا وینا اللہ پاک نے قرآن پاک سچ فرمائے اللہ پاک فرمائے دے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا کیڑی تاریخ ہے جڑی تاریخ ہے کوئی شہید نہ تھیا ہوئے زیاد بن سکن دی شہادت دساں وقت کہنے حضرت مصعب بن عمیر دی شہادت دساں جلے شہید تھے کپڑا انہیں دے اتے پاتانے سیر کجے نیان تا پیر ننگے تھی نیان پیر کجے نا تا سیر ننگا تھی نا
قربان وجہ حضرت عمار بن یاسر دے خاندان دیاں شہادتاں دساں حضرت سمیہ کو ابو جہل نے دو ٹکڑے کیتا ہا عزت تے شرم گالی جگہ تے برچھا ماریان حضرت خبیب دی شہادت رساں تختہ دار تے چڑھ کے بھی مسکرا کے کھڑا دہا لستو ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ الا ای شکن کانا للہ مسرائی اے مکے دے کافرو میں ہن دو رکعتاں پڑھ گی جن مطمئنہ میں کو کر دے شہید میں جتنے ڈھاساں انشاءاللہ کامیاب تھی کے ڈھاساں کیڑے کیڑے صحابی دی شہادت دا ذکر کریں جنگ موتہ نبی سی فرمائے زید بن ثابت کمان سنبھلے سن جلے اے شہید تھی ونجن حضرت جعفر تیار کمان سنبھلے سن حضرت جعفر تیار جلے شہید تھی ونجن عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھلے سن عبداللہ بن رواحہ جلے شہید تھی ونجن والخالد بن ولید صحابہ دینا سہوں بلے سمجھ گئے ہیں جنہیں دا نبی سی نانگی دینے سارے شہید تھی ونجن انہیں سارے شہید تھی ونجن شہادت بڑا عظیم درجہ ہے حضرت حنظلہ دی شہادت بیان کرا گھر علی آئیے پردے چاہ کے آدھیے سونا میں گال کرنی ہے توارے نال سنیے میرے سر دے تاج شہید ہو گئے ساری پہلی رات آئی محبت تے سہاگ رات آئی زندگی دی پہلی ملاقات آئی اجا مسیں زوجیات دا حق ادا تھی کہ فارغ تھے آسے توارا حکم آ گئے تے حضرت حنظلہ دھامن گوارا نہیں کیتا متا نبی دے فرمان کو کانڈ تھی پوے غسل کرنا گوارا نہیں سی کیتا بھجدہ ہویا آئے میں دلہنا ماما بھیڑا اگر سن جا پائیں تو میرے جملے درد دل دے سنائے میں دلہنا میں کنوارا اللہ دے نبی میں کو ارمان کہنی جو حنظلہ شہید ہو گئے میرے واسطے اعزاز ہے میں شہید دی زوجاں میں شہید دی گھر آلیاں لیکن پریشانی یہ ہے غسل کہنا کیتا آسی میں سنے تو شہیدیں کو غسل کہنے دیں دے بس حنظلہ کو غسل دے ہوا چاہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا علماء گواہن پیدل گال کرن دا آدھی نمی مائی دے آکھن دی دیر آئی نبی سہی دے اکھاں میں چوں آنسو نکل آئے سونا رو کیوں پہ ہو فرمایا میں حیران تھیا بیٹھا ہمیں تے مسئلہ حل کر دیتے سونا تو سا کیوں حیران آوے فرمایا آج تک ہی میں نہیں تھیا فرشتے آسمان تو آ کے کہیں شہید کو غسل نہیں دیتا آج میں دیتا بیٹھا حضرت حنظلہ کو چاہتے نے جنت دے پانی نال غسل لیتے نے جنت دی پشاکت پوا کے نہیں دے پایان میں حیران تھیا بیٹھا ہون پتہ لگے غسل کہنا کیتا آسی شہادت دی موت ہے جری عظیم موت ہے اللہ نے جنت دے پانی نال غسل دیوا چھوڑے شہید دی موت کوئی زبان چپ نہ راوے شہید دی موت باہر والے ساتھی بھی یہ لفظ عظیم اتنا بولو کہ کم از کم یہ آواز ہی عظیم تھی کہ نکلے شہید دی موت شہید دی موت حضرت عمر دی شہادت حضرت عثمان دی شہادت حضرت علی دی شہادت کیڑے کیڑے شہید دا ذکر کراں بالآخر اجدا محرم دا نہیں ہے تے اج دا دیوار بڑا غمناک دیوار ہے مسلمانیں دے دل غمگین ہیں امت بڑی پریشان ہے تاریخ دے وچ ایو جیاں واقعہ مظلومانہ کتھائیں نہیں ملدا جیڑا واقعہ دا محرم کو ہے آسمان بھی روندا ہو سی زمین تے بھی عجیب جیاں معاملہ ہو سی اللہ دے پاک پیغمبر دا نواسا ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ دا لخت جگر ہے اللہ دی قسم ہے میرے کے دل نہیں کریں دا الفاظ نہیں کیڑے طریقے نال بیان کراں حضرت حسین پاک میرے نبی دا پھول لے ممبر تے کھڑن جمعہ ارشاد فرمے دے کھڑن رتیاں چادرہ پاتی ودن حسن تے حسین میرے نبی دو ویندے پہن نانے تے ڈوہتریں دا پیار لے میرے نبی دی نظر پائے گا یہ اللہ دی قسم ہے میرے نبی جمعہ دا خطبہ چھوڑ لیتے آپ ممبر تو لائے ہیں دوہیں کو چاہتے نے مجھے تے چاہتی کھڑے ہیں تے ممبر تے کھڑے ہیں تے آپ نے فرمائے من احب الحسن والحسین فقد احبنی جیڑا میرے حسن حسین نال پیار کرے سی سمجھو میں محمد نال پیار کرے آپ سردیاں دیاں دیواران چادر ولیٹی ودیاں حضرت اسامہ بن زید آدن اللہ دے نبی اتنا کھلے چوڑے تکائن وے چادر کشے لکائی ودیو لگ دائی میں میرے نبی سے چادر ہٹائیے سجے پاسے حسن کبے پاسے حسین
میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پیارا اسامہ اِنَّا ہَذَانِ اے جڑے دوہن اے میرے پترن میری دھی دے پترن ہما ریحانتا یا من الدنیا اے میں سمجھو میرے پھولن پھول خوبصورتی واسطے بھی استعمال ہوندے تے پھول خشبو واسطے بھی استعمال ہوندے اینا مطلب ہے میں محمد دا حسن بھی حسن حسین تے میں محمد دی خشبو بھی حسن حسین آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ ایک جنت دے جوانے دے سردار تے حضرت حسن تے حسین میں آپس وچ کبڈی کھیڈ دے بیان کشتی پہ کریں دے میرے نبی سی بیٹھن نال اما عائشہ بیٹھن جڑے ویلے حضرت حسن دی واری آوے میرے نبی سی فرماوے نا خذ یا حسن وہ حسن ای پکڑ وہ حسن ای دہمار وہ حسن ای واللہ دے خذ یا حسن حضرت اما جان سیدہ عائشہ فرمائیں اللہ دے نبی تے نا انصافی ہے تو نہ حسین دی وٹب نہیں وے پہ کریں دے میرے نبی رو پہ فرمایا عائشہ تے کو کیا پتہ ہے میں حسن دی وٹب کریں نا جڑے ویلے حسین دی واری اندی ہے اللہ پاک نے جبریل دی ڈیوٹی لائی ہے میں آدھا خذ یا حسن جبریل آدھے خذ یا حسین عظمت دیتی ہے اللہ کریم نے میرے نبی سی فرمائے حسن ہوئے جڑا دو مسلمان نے عظیم جماعتیں دے درمیان صلح کروے سی تے حسین کون ہے نبی کریم علیہ السلام دا بڑا پیارا نواسا ہے وقت آ گئے مدینے وچوں آپ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے آپ دا ارادہ میں یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کریں دا ابے دے بعد پوتر دی خلافت اسلام دے خلاف ہے میں منن تے تیار کہنی اے جڑے ویلے پا مکے پہنچے مکے چی مطالبہ کیتا گئے بیعت دا خلافت دے بیعت دا یزید دی بیعت دا حضرت حسین ابن علی نے انکار کیتے آکھنے چلو کہیں بلے مسئلہ تئی وقت آیا میں ضرور بیعت کرے سا حضرت حسین مکے جرائے گئے انہیں اچانک پتہ لگے جاسوسی تے ذریعے کوفے آلیں کو انہیں خط لکھن شروع کر دیتن علی دا بیٹا حسین نبی دا نواسا صادق کے کوفے آوائیں آرام نالی تا رہویں تو آنے اپنے مکان بھی ان پہ تو آنا بھرا بھی تا رہ گئے تو آنا بابا بھی تا رہ گئے حضرت حسین بن علی کے خطوط آ گئے آپ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کی تھا حالات دا پتہ کرن دی خاطر او جڑے ویلے پہنچے حالات سازگارن سارے مسلم بن عقیل کو من گیا ہاتھ بیعت کر گئی دی انہوں نے خط بھیجا حالات سازگارن جلدی آؤ حضرت حسین بن علی ٹور پہ فیملی نال ہے جڑا بندہ فیملی نار لاوے ہوں دا لڑائی دا کوئی ارادہ کہنی ہوں دا لیا تے آئی سارے پیو ڈالے دا گھر رہے ابا جی اتھائی رہ گئے ساری اپنی فیملی ہے میں اتھائی رہ ویسا چلو بات جڑا ویسی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی صحابہ رکینے رہ گئے حضرت عبداللہ بن عباس رکینے رہ گئے لیکن حضرت حسین ابن علی نے رکے ٹور پہ ایڈو مسلم بن عقیل دا لیٹر آ چکا حالات سازگارن بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گئے پہلے گورنر کوفے دا حضرت نعمان بن بشیرہ اوکوں وال یزید نے دست کر کے وال عبیداللہ بن زیاد کو گورنر جلے عبیداللہ بن زیاد آیا اون وال مسلم بن عقیل جو حضرت عقیل دا بیٹا تے حضرت حسین دا سوترا او کو پکڑ کے شہید کر دیتا تے آکھن لگے میری ایک تمنا ہے شہید تھیون کے پہلے میں کو کچھ گال کرن دیو انہیں کہ کر گئن عمر بن سعد جڑے فوج دے کمانڈرن سعد بن ابی وقاص جنہ ذکر سن چکے ہو انہاں دا بیٹا کوفے دی فوج دے کمانڈرن آکھن لگن عمر میری کلیاں گال سن حسین روانہ تھی چکا ہو سی کہیں طریقے لیٹر بھیج بھی یہ دے نہ آؤ تو چنگا ہے عمر بن سعد آکھن لگن توڑی وصیت پوری تھی سی سامنے پیش تھیں انہوں نے سار قلم کر دیتے مختصر پیا کرنا والو عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد دی کمانڈ 3000 لشکر دی فوج روانہ کی تھی اے روانہ تھے کتھاں آئے کوفے دے باہر آئے اگو چنگا بھلا باہر آ کے ایک سٹاپ اندے جگو قادسیہ دا سٹاپ آدن چوک نمائے ایک پاسے رستہ دمشق والے پاسے ویندے بیا رستہ کوفے والے پاسے ویندے اتھائی انہاں نے دھاکا لائے
حضرت حسین ابن علی آئے، عمر بن سعد نال سلام دعا تھئی، جی کیا آدھیں عمر آکھن لگے میرا دل ہی میں آدھے تسا لگے ونجو حالات ایمین۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گئے، حضرت حسین نے ارادہ بنا کی دہا واپس ونجن دا، مسلم بن عقیل دے بھرا میں ہے کہ کائنا بدلہ گھن کے ویسوں، پہلے بدلہ گھن سوں بعد اچ ویسوں۔ بالآخر حضرت حسین دا ارادہ بنیا بھی اساں جڑا نا پشتے تا نہیں سیوائیں سکتے۔ حضرت حسین کو عمر بن سعد دے چلو کیڑا طریقہ انہیں کے پیچھے ہی میں کرو، یا تا میں کو تساں دمشق والے رستے تے ونجن دیو، میں یزید نال ڈائریکٹ ملاقات کرے نا مذاکرات کرے سا، یا میں کو کافریں دی سرحد تے ونجن دیو تاکہ میں کافریں نال لڑ جیں شہید ہو ونجاں۔ عمر بن سعد ہے کہ تھوڑی ہر شرط منظور ہے، اے دمشق دا رستہ ہی وے تساں لگے ونجو، میں کو تھوڑی عزت، تھوڑی جان، تھوڑا خاندان، تھوڑا اہل بیت زیادہ پیارا ہے۔ عمر بن سعد دی فوج جاسوس ہیں، انہوں نے جاسوسی واسطے بندہ بھیجا عبید اللہ بن زیاد دو کہ حالات ہی میں بگڑ چکے ہیں، حضرت حسین دمشق دو روانہ پہ تھی نا، جے دمشق دو لگے گئے یزید نال ملاقات تھئی، سادے خطوط سامنے آ گئے، ساکو یزید نے نہیں بچاونا، کوشش کرو ہی نہ کو دمشق نہ ونجاڑے ہو۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد دی کمان کینسل کی تھی، مسترد کی تھی، تے شمر ذل جوشن کو کمانڈر بنا کے روانہ کیتا۔ او جڑے ویلے آیا اون دمشق دے رستے دے ہوتے کوفہ کیڑے رستے تے اندے بولیں نہیں پہ اے کربلا کیڑے رستے تے اندی ہے، دمشق دے رستے تے، کوفے والے رستے تے کربلا نہیں اندی، دمشق والے رستے تے، یعنی یزید تو پہ ویندے ہیں اتھا من کے ہوں گھیرا گھت گیدا بھئی کہیں طریقے ایسا اوڈے نہیں ونجانے دے، بیعت ہی کرنی پوسی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آدن کہنا میں بیعت نہیں کر سکتا، یا تا میں کو ونجانے پشتے، یا میں کو یزید نال ملاقات کرنے، یا وقت میں کو کافریں دی۔ آخر کار رات انہوں نے خیمے لائے، انہوں نے بھی خیمے لائے، رات نمازاں حضرت حسین دے پیچھو سارا لشکر پڑھتے رہ گئے، فجر تھئی والوی نماز فجر دی حضرت حسین دے پیچھو۔ بالآخر او لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا، جڑے بلوائی ہن عبداللہ بن سبا دے ٹولے والے ہن، جنہوں نے علی معاویہ کو لڑایا ہا، جنہ دی وجہ تو جنگ جمل تھئی آئی، جنہ دی وجہ تو جنگ صفین تھئی آئی، او بھی لشکر اچ کمانڈر شمر دی کمان اچ موجود ہیں، انہوں نے تیر چلائے، ایستا 72 تن شہید تھیندے گئے، کوئی جرت نہ کرے حضرت حسین کو شہید کرن دی۔ آخر کار شمر اگو آیا، حضرت حسین کو شہید کیتا رضی اللہ عنہ۔ زیل العابدین بچے یا بی بی زینب بچی وہ بھی خیمے چان چھوٹی عمر دے ہیں، جیڑے بھی کچھ وڈے ہیں وہ سارے شہید ہو گئے۔ تے جڑے ویلے سر قلم کر کے عبید اللہ بن زیاد دی دربار وچ آندا گئے، حضرت حسین ابن علی دا عبید اللہ بن زیاد دے ہاتھ وچ لکڑ آئی، لکڑ چاتی بیٹھا ہا، لکڑ حضرت حسین پاک دے ہونٹے تے رکھ کے ذرا تھوڑا آکڑ کر کے آکھن لگے یو چہرہ ہے بس یہ گال کرن دی دے رہی۔ 120 سال دے برابر عمر والا جوان حضرت انس میرے نبی دی جے 10 سال خدمت کیتی ہے، او نال بیٹھا اٹھی کنے کمبدے ہوئے ہتھے نال دے حیا کر وے ابن زیاد، حیا کر وے ابن زیاد، حیا کر، کیڑے ہونٹے تے لکڑ پیا مرے نہیں، اے او ہونٹن جڑے ہونٹے کو محمد کملی آلہ چسیندا ہا، اے او ہونٹن جڑے ہونٹے تے رحمت اللہ العالمین اپنے ہونٹ رکھ دے ہیں۔ اللہ دی قسم ہے میرا اے دعویٰ ہے، اہل الحدیث دا اے ایمان ہے، پوری دنیا دی تاریخ کھول کے دیکھو اے جڑی مظلومانہ شہادت کہیں دی نہیں ہوئی جڑی حضرت سیدنا حسین دی ہوئی ہے، والنتیجہ کیا نکتا ہا، عبید اللہ ابن زیاد پورے سال دے بعد حسین کو منن آجیں انہیں قتل کیتا ہا، سر قلم کر کے رکھے نے کوفہ دی عدالت انہیں نانگ نکھتے سارے آکڑ پا گئے جا 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 آگے اچانک کو نانگ آئے آ کر کے عبید اللہ ابن زیاد دے نک دی نتھنی اچ وڑیے، پورے دا پورا نانگ اندر پہ گئے، پورے دا پورا نانگ والا باہر نکل آئے۔ اللہ نے انہاں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہا۔ حضرت حسین دی شہادت مظلومانہ ہے، میری تسا بات دا اتفاق کرو، جنہ لوگاں نے حضرت سیدنا حسین دے
72 تنے کو اہل بیت کو میرے نبی دے عزیزیں کو حضرت حسین کو جنت دے پھول کو شہید کیتے اللہ انہاں دیاں قبراں کو جہنم دی بٹھی بناوے انہاں دے اتے کروڑا لعنتاں ہوئن جنہاں نے میرے نبی دے نواسے حضرت حسین دا قتل کیتے بڑی شہادت ہوئی دا محرم آئی 9 دا ٹائم آ 72 تن شہید ہوئے آخر میرے نبی دی پیشین گوئی تا پوری تھی ہونی آئی حضرت علی آکھیا ہاں میں جتھے نبی سی روندے کھڑے ہیں میں پوچھے کیوں آپ نے فرمائے دریائے فرات دے کنارے میرے نواسے حضرت حسین دا وہاں دا ہویا خون میں کو خواب اچھ دکھایا گئے وہ خواب پورا ہویا لوگیں حضرت حسین کو شہید کیتا اے بہت بڑی شہادت آئی سادی محبت حسین نال سادی الفت حسین نال سادی ہمدردی حسین نال جائیں جائیں جیندہ جو کردار ہے وہ آپ کے فرق کردار تک پہنچی لیکن میرے دیکھو لیکن میں سارے دلائل پہلے تہوں دے چکا شہید دی موت اچھا جواب دو اچھا جواب دو وہ جلے شہید مردہ ہی نہیں ماتم کیڑی شہدہ شہید جلے ہے ہی زندہ بات رومن کیڑی شہدہ شہید دی موت جلے ہے عظیم موت وال سر ریچ مٹی پاون دا کیا فائدہ نہیں ساکو فخر ہے حضرت حسین پاک کو اللہ نے شہادت دا درجہ دیتے کربلا دے میدان چونے قرآن پڑھا ہا یا نوحہ پڑھا اچھا جواب رہے ہو میں جلدی بات مکاما قرآن پڑھا نے یا نوحہ نماز پڑھیا نے یا وطزول جناح دی پوجا کیتیا نے پردہ کروایا نے یا بے پردگی کیتیا نے صبر کیتا نے یا ماتم کیتا نے اللہ دی قسم ہے حضرت حسین دا کردار اپناؤں سیرت اپناؤں انہوں نے ماتم نہیں کیتا حضرت زینب تے زین العابدین ویندے پیان تے لوگ روندے کھڑے ہیں پوچھنے کون ہیں تا کیوں پر رونن انہیں کہ حضرت حسین دے قتل اچ پر رونن ارمان کے تے بی بی زینب آکھن لگی انہیں کو لو پوچھواں جے اے روندے کھڑن والے اتھا ساجیں کو قتل کہیں کیتے عبداللہ بن عمر کے طواف دے دوران کہیں عراقی مسئلہ پوچھا طواف دے دوران احرام دی حالت مکھی پکڑ کے مار سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کون ہیں کتھوں ہیں آکھن لگے عراق کی چوں آیا فرمایا وڈے مسئلے والا پوچھ دیں نبی دے پھول کو مسل سچا ہوئے ہون ودے ہو مکھی دے مسئلے پوچھ دیں ہون ودے ہو مکھی دے مسئلے پوچھ دے انہیں جنہیں خط لکھے ہیں جڑے کوفی ہیں کوفے جڑے رہندے ہیں وہ جنہیں حضرت عثمان کو قتل کیتا ہا جنہیں حضرت علی کو قتل کروائے خارجیں دے ذریعے جنہوں نے حضرت حسن کو ظاہر دیتی ہے انہیں حضرت حسین پاک کو صدوائے تاکہ بنو امیہ تے بنو قریش دی لڑائی جاری راوے تاکہ انہیں دی آپس تعصب تے انہیں دی آپس دی جنگ جاری راوے فائدہ انہیں چاہتے قتل انہیں کیتے الزام بنہیں تے لگا گئے حضرات نبی کریم دا نواسا حضرت حسین بڑی بے دردی نال شہید ہو گیا لیکن ساکو سبق دے گئے کہ ایسا صبر کرنے کیا کرنے اونچا جواب لو کیا کرنے بولو کیا کرنے صبر کرنے ماتم نہیں کرنا اچھا یہ دسو کربلا دے میدان چو پیاسے تھیان کہنا تھیان بولو بھائی وہ تھیان میری اگر محبت حضرت حسین نال او پیاسے انت محبت دا تقاضا ہے میں ویلا محرم کو کیا تھی وہاں بولو بھائی میں کیا تھی وہاں یہ ٹاب نہیں مل دے کرایہ لی دکان دی دیگا نہیں مل جائے محبت دا درد بھی روح افزے موگ گئے نہیں چینیاں موگ گئے ہیں یہ درد ہے درد تاہا انہا دا پانی جی میں کہنا ہا اساں بھی اپنا پانی یہ تے نبی سے پہلے دے شاہدہ محرم دا روزہ رکھنے اساں اہل حدیث آج روزے نال ہاسے تاکہ کائنات آجیں کو پتہ لگے کربلا دے میدان حسین پاک پیاسا ہا آج پاکستان تا ڈیرہ غازی خان حسینی روزہ رکھ کے پیاسا ہے اسا محبت دا اظہار کیتے حضرات شہادت دا پس منظر ہا کچھ شہادت دی فضیلت شہداء دی عظمت تے حضرت حسین ابن علی دی شہادت دا تھوڑا جیا منظر رشمی لیکن رومنا نہیں آہو فغا نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا اللہ انہاں دے درجات بلند کرے اچھی آمینہ اللہ انہاں دی مظلومانہ شہادت قبول کرے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند کرے اور جنہ لوگاں نے اے بہت بڑا ظلم کیتے اللہ انہاں کو اللہ تعالیٰ انہاں دے قبراں کو جہنم دی بٹھی بناوے اللہ انہاں دے اتے لعنت کرے اللہ دی لعنت فرشتیں دی لعنت لوگیں دی لعنت سادہ حسین پاک نال تعلق ہے اہل بیت نال تعلق ہے سادہ نبی دے خاندان نال تعلق ہے جڑا نبی دے خاندان دا اہل بیت دا نبی دے حسن و حسین دا یا خاندان دا منکر ہے ان دا ایمان مکمل نہیں
اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے، اللہ پاک این مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ تساں جڑے جڑے ساتھی چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول